صبح و شام ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پہلی دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری کو 3 مرتبہ، تیسری کو 7 مرتبہ، چوتھی دعا کو 10 مرتبہ اور 5ویں دعا کو 3 مرتبہ، چھٹی دعا کو 3 مرتبہ، 7ویں دعا کو 3 مرتبہ اور 8ویں دعا کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ صبح و شام کی دعا ہے۔ دن میں کسی وقت بھی یہ دعائیں پڑھیں۔ دنیا کی ہر نعمت کا حصول، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 مرتبہ، ہر پریشان مصیبت سے نجات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سخت مشکل کے وقت سے نجات، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، رزق میں برکت کے لیے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، روزی میں خیر و برکت کے لیے سورۃ الطلاق کی مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت روزانہ نماز فجر کے بعد کرنی چاہیے۔ دن میں کسی بھی وقت یہ دعا ضرور پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جان، مال اور اولاد کی حفاظت کے لیے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، 20 لاکھ نیکیوں کے لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 70 فرشتے 70 دن تک ثواب لکھیں گے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 1 مرتبہ ضرور پڑھا کریں دن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرما دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد میں آیا ہوا ہے۔ ابو داؤد احادیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ استغفار کے فوائد، سورۃ نوح میں گناہ معاف ہوں گے، بارش ہوگی، اولاد نصیب ہوگی، مال ملے گا، باغات ملیں گے، نہریں جاری ہوں گی، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، طاقت اور قوت ملے گی۔ گناہوں سے دور رہنے کی دعا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ جب ایمان میں شک ہو تو یہ دعا پڑھے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اللہ اول اور آخر ہے، ظاہر اور پوشیدہ ہے اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ نالائق بچے کو ڈاکٹر یا عالم بنانے کا روحانی نسخہ، ذہن بچے یا نالائق طالب علم کو سورۃ النساء کی آیات نمبر 113 کا درج ذیل حصہ 121 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پلائے، انشاءاللہ اس کا حفظہ تیز ہو جائے گا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ والا حصہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو محنتی بھی بنائے کہ جتنا وہ پڑھے گا اس کا حفظہ انشاءاللہ اتنا محفوظ ہوگا اور اتنا مضبوط ہوگا، اور غلط نظر سے بھی حفظہ کمزور ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اور سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونک مارتے اور دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے روزانہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی جنات سے اور جادو سے، سحر سے محفوظ رکھے گا۔